ہمارے پیارے حکمران اور عوام اگر خوش رہنا چاہیں تو تین کام کریں، ٹھیک ہے نا؟ عوام الناس اگر خوش رہنا چاہیں تو خوشی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم اگر اللہ کو ناراض کریں گے تو اللہ ہم کو خوش نہیں کریں گے. پریشانیاں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. دلیل ریفرنس سنعذبهم مرتين. تو گناہوں سے بچنا ہے. کبھی کبھی غلطی مجھ سے آپ سے ہوگی، اللہ سے معافی مانگیں. جو پابندی سے گناہ ہے نا ان کو چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو 3 کام کریں. نمبر 1 زبان کو پاک رکھے غیبت چغلی گالی سے. یہ گناہ بھی ہے، اس سے پریشانیاں بھی آتی ہیں اور صحت بھی برباد ہوتا ہے. اس سے سائیکولوجی امراض پیدا ہوتے ہیں، نفسیات. کسی کے لیے دل میں بغض نہ پالیں. جس پر آپ کا حق ہے اسے لڑو. اس کے علاوہ کوئی مالدار ہے، غریب ہے تو اللہ نہ بنو، اللہ اسے حساب لے گا. آپ سب کے ساتھ معاملات پاک صاف رکھیں، مثبت ذہن رکھیں، اچھا گمان کریں. زبان پاک غیبت چغلی گالی سے، پیٹ پاک حرام سے، ناڑا پاک بدکاری سے، ٹچ موبائل پاک فحاشی سے. زبان پاک، پیٹ پاک، ناڑا پاک، ٹچ موبائل پاک. آپ خوش رہیں گے. صحابہ خوش رہتے تھے، سب نے 4 شادیاں کی، بلکہ زیادہ کی. اگر کسی کا انتقال ہو گیا یا طلاق دے دی. بڑے کاروباری تھے، بل گیٹس سے مالدار تھے 3 صحابہ. تو آپ بل گیٹس سے مالدار بن جائیں، 4 شرائط کا خیال کریں. صحیح طریقے سے کماؤ، صحیح طریقے سے خرچ کرو، تکبر نہ کرو، غریبوں کے ساتھ امداد کرو، تو مالدار بن جاؤ، جائز ہے. تو سکون چاہتے ہو تو 4 چیزیں صاف رکھو. زبان پاک غیبت چغلی گالی سے، پیٹ پاک حرام سے، ناڑا پاک بدکاری سے، ٹچ موبائل پاک فحاشی سے، ٹھیک ہے نا؟ عوام 5 وقت نماز میں سستی نہ فرمائے. قبر اور آخرت میں پہلا سوال نماز کے متعلق ہو، اور حرام اور گناہ سے بچیں. باقی آؤٹنگ، ہوٹلنگ، واکنگ، جاکنگ، لائف انجوائمنٹ آپ کریں. بہترین کھانے کا، حلال، اچھا موبائل، اچھی گاڑی، اچھا گھر، اسے منع نہیں. حکمران جو ہے اگر حکمرانی نہیں کر سکتے تو نہ کریں. اگر کرتے ہیں تو پھر کل قبر جانا ہے، لہٰذا وہ سب سے پہلے قرآن و سنت کو سپریم لا بنائیں. غیر کا قانون نہ ہو، عرب حکمرانوں کی طرح، عرب ممالک کی طرح. کمزوریاں وہاں ہیں لیکن وہاں انگریز کا قانون نہیں ہے. دوسری بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سود اور فحاشی کو میڈیا سے ختم کرے اور عوام سے، اداروں سے سود ختم کرے. ہاں، اس کو ختم کریں. اور رشوت، تو حکمران ہے سب کچھ کر سکتا ہے اگر کریں. یہ تمام پولیس والے جو ہیں ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. اور ایگل اسکواڈ ہے یا انتظامیہ، ان کے ذریعے سے بہت کام کرا سکتے ہیں. دکانیں 8 بجے بند کرا سکتے ہیں. کرونا میں ان سے پورا ملک جام کرا سکتے ہیں. تو نماز نہیں پڑھوا سکتے. اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھواؤ اپنی رعایا کو. اقام الصلاۃ، تو زکوٰۃ ان سے لیتے ہو تو نماز بھی ان سے پڑھواؤ زبردستی. اور ناراض نہ ہونا. ہر چوک میں کیمرے لگاؤ، ہر چوراہے میں کیمرے لگاؤ، ہر پولیس آفیسر کے یہاں پر کیمرہ لگاؤ. سب کچھ ریکارڈڈ ہو. ہاں، اس سے بڑے فوائد ہوں گے. پولیس آفیسرس کے تمام کالز نوٹ کیے جائیں، ریکارڈ کیے جائیں. ہاں، اس کا خیال کرنا چاہیے. تو رشوت کو ختم کیا جائے اور اس پر محنت کی جائے. ہاں، اور سود کو پورے ملک سے ختم کیا جائے. اسلامی بینکاری علماء نے محنت کی ہے، اس کو نافذ کیا جائے. یعنی کہ اسلامی بینکاری بھی ہے اور دیگر جو بینکاری ہے اس میں بھی اسلامک ونڈوز آپ نے کھول دیے. تو اسلامک ہی کر لو تو اچھا ہے. اس پر عمل فرما لیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے. اور ہر چوک میں کیمرے، ہر چوراہے میں کیمرے. اس سے ملک میں چوری، ڈکیتی اور سیٹلائٹ سے بھی ان کو کنٹرول کرو. ہاں، کنٹرول کرو. اور انڈر پاس بنا دیا. انڈر پاس سے ملک بھی مضبوط ہوگا، پیٹرول بھی ضائع نہیں ہوگا، ملک کی معیشت بھی مضبوط ہوگی اگر آپ نے قوم کی خدمت کرنی. اور امن 4 صوبوں میں. ہاں، اس کے لیے محنت فرمائے. امن 4 صوبوں میں. اور پنڈی، اسلام آباد، لاہور کی طرح سہولت ہے ہر بڑے شہر کو دی جائے. ہر بڑے شہر. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر. فارغ بیٹھے ہوئے تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں سے گپ شپ لگا لیجیے. میں نے کہا وہ قیمتی بنا لیں. آپ بھی میرے ساتھ سیر کریں. والسلام.